الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت و پیار سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله محبوب مصطفیٰ ہے حضرت امام باقر محبوب مصطفیٰ ہے حضرت امام باقر محبوب مصطفیٰ ہے حضرت امام باقر ایک نعمت خدا ہے حضرت امام باقر محبوب مصطفیٰ ہے حضرت امام باقر سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت فرزند مرتضیٰ ہے فرزند مرتضیٰ
محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام باقر، ایک نعمت خدا ہیں حضرت امام باقر، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے کردار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے نورانی آئینہ ہے حضرت امام باقر، فرزند مرتضیٰ ہیں حضرت امام باقر، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام باقر۔ اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا آقا نامدار حبیب پروردگار حامی بے کساں سید سربراں حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد، معزز و محترم سامعین کرام، حاضرین مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ نئی منڈی، محتشم سامعین کرام، اج دے جمعہ دا عنوان ہے حضرت سیدنا امام محمد الباقر پاک رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ دے فضائل و مناقب نو بیان کرنا، آپ دی تعلیمات نو بیان کرنا، تاکہ سانو آپ دی اس تذکرہ جمیلہ تو فیض حاصل ہوئے اور ساڑی زندگی دے اندر بھی نکھار پیدا ہو جائے۔ اولیاء کرام بزرگ فرماندے نے کہ اگر ممکن ہوئے تے اللہ دے ولیاں دے کول بیٹھا کرو، اگر دونوں اللہ دا ولی نہیں ملدا تے فرمایا کسے اللہ دے ولی دا ذکر پڑھ یا سن لیا کرو، دونوں او دے نال بھی فیض مل جائے۔ ایک فیض تے ملے گا کہ جے تواڈے دل وچ حق دی طلب دی اگے کوشش ہے، حق دی طلب ہے تے پھر وہ بڑھ جائے گی، اگے ہے تے بڑھ جائے گی، جے نہیں تے پیدا ہو جائے گی، اور فرمایا دنیا تو تواڈی رغبت بھی کم ہو جائے گی۔ تو حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل بیت نبوت دے ایک عظیم پھل نے، اور اپنے وقت دے بنو ہاشم دے سردار بھی آپ نے، اور آپ نو اہل سنت و جماعت امام مندے نے، اور ساڈا نظریہ ہے کہ اسی نبی کریم علیہ السلام دی آل مبارک دے اندر جتنے بھی اہل ایمان نے، متقین نے، اسی ساریاں نو امام مندے، مطلب اسی صرف 12 دے اتے سٹاپ نہیں کرتے جڑے سنی نے، اہل تشیع دے نزدیک صرف 12 نے، اس تو بعد انہاں دے مطابق 12 دے 12 آ چکے نے، پہلے 11 گزر گئے، تے اس تو بعد 12ویں جڑے نے معاذ اللہ وہ آدھے نے وہ آئے تے وہ بچپن 5 سال دی عمر آئی تے پھر وہ غار چلے گئے نے، ہجے بھی غار نے تے ہجے انہیں پتہ نہیں کدوں نکلنا ہے۔ تو ایک بالکل باطل نظریہ ہے،
یعنی انہوں دے نزدیک وہ 11 گزر گئے 12ویں سن وہ غار وچ نے تے باقی آل رسول وہ سمجھدے ہی کچھ نہیں، انہوں دے نزدیک وہ دین دے ہادی نہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت دائن قرآن و حدیث دی روشنی وچ نظریہ ہے کہ اسی انہاں 12 نوں بھی امام مندے ہیں، لیکن صرف 12 نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام دی مبارک آل او دے چو جیڑے بھی اہل ایمان نہیں وہ ساڑھے سر دا تاج نے، ساڑھے وہ بھی امام نے، یاد رکھو۔ اور قرآن کریم دے اندر جیڑا نظریہ ہے نا وہ بڑا واضح امامت دا، کوئی 12 علی قرآن اچ گل نہیں۔ قرآن کریم اچ اللہ نے امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دتی، فرمایا انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم دوانو دنیا دا امام بنایا۔ تے انہاں عرض کیتی یا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد اچ بھی امام بنائے نہیں؟ فرمایا ہاں لا ینال احد الظالمین، فرمایا جیڑا بھی ظالم نہ یعنی شرک نہ کیتا کفر نہ کیتا، فرمایا اے ابراہیم جس بھی آل ایمان ہویا متقی ہویا تیری ساری نسل نو امام بنایا۔ یاد رکھو امامت اللہ سانو بھی حکم دیتا ہے بے منگیا کرو بھی یا اللہ سانو امام بنا، اے تھوڑا جا پہلے نظریہ درست ہوئے تو پھر بندہ آگے چل سکتا ہے۔ قرآن نے سانو بھی تبلیغ کیتی ہے بھی تسی بھی دعا منگیا کرو یا اللہ سانو امام بنا متقیاں دا۔ سورہ الفرقان ہے آیت نمبر 74 ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندیاں دی شان بیان کی تھی، فرمایا جڑے میرے بندے میں پسندیدہ نے نا وعباد الرحمن تو بات شروع کی تھی اللہ دے بندے، اس فرمایا انہاں دی ایک عادت والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، فرمایا میرے بندے دعا کر دینے مالک سانو بیویاں تے اولاد ایسی عطا فرما جڑی ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک ہوے۔ بڑی وڈی دعا ہے، حضور سرکار نے فرمایا دنیا فائدہ حاصل کرن دی جگہ ہے، وہ سب تو بہترین چیز جڑی ہے خیر متاعہا امرأۃ صالحہ، فرمایا وہ نیک بیوی ہے۔ تو دعا تعلیم دیتی کہ دعا منگیا کرو یا اللہ سانو بیویاں تے اولاد ایسی دے جڑی ساڈی اکھاں دی۔ اگے کی دعا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو یا اللہ سانو متقیاں دا امام بنا۔ ایدہ مطلب ہے امام صرف 12 تک نہیں بلکہ امام ہزاراں اچ نے۔ ہون بھی اللہ سانو بھی حکم دیتا ہے تسی بھی دعا کرو متقیاں دے امام بن جاؤ۔ تو اس واسطے جو امامت دا عام جاہل لوگاں دے اندر ایک کنسیپٹ بنایا گیا ہے، ایسی بات نہیں۔ امام صدنے پیشوا رہنمان ہو جڑا خود دین تے چلے دوجیاں نو بھی چلائے کوشش کرے، تو اللہ نے حکم دیتا ہے دعا کیتا کرو یا اللہ سانو بھی امام بنا۔ اگر 12 تے سٹاپ ہوندہ تو پھر اللہ یہ نہ فرمانا بھی تسی بھی دعا کرو، مطلب امام بننے بند نے نہیں، فرمایا ہون تسی بھی دعا کرو میرا مالک دوانو بھی امام بنا دے گے۔ اور قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری نیک اولاد میں امامت دیتی، اسی طرح سانو بھی حکم دیتا تسی بھی جس قبیلے چ یہ دعا کیتا کرو اللہ دوانو بھی امام بنا دے۔ تو اس واسطے ساڑھے نزدیک امام پیشوا رہنما شریعت دا عالم عارف اس نے عمل کرن والا ہے جیڑا لوگاں نو بھی رہنمائی اگے اگے ٹردہ ہے آؤ حضور دے طریقے لین جانا اے امامت ہے۔ اس تو علاوہ باقی جو نظریات نے وہ قرآن و حدیث دے نال بالکل میچ نہیں کرتے۔ اس واسطے اسی حضرت امام محمد الباقر نو بھی امام مندے ہیں، لیکن آپ دے جڑے باقی 10 بھائی نے اسی انہوں نے بھی امام مندے۔ حضرت امام زین العابدین سرکار دے بیٹے نے انہوں دا نام علی سی، حضرت امام زین العابدین دے گھر 11 بیٹے پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں نے، 11 بیٹے نے امام زین العابدین سرکار دے۔ تو تھوڑا جا بندہ اگر تہ تک جائے تو پھر سمجھ آندی ہے جیڑا صوفیاء کرام اولیاء کرام دا عقیدہ اہل سنت و جماعت وہ ہی درست ہے۔
حضرت امام محمد الباقر دے 10 بھائی اور نے تے اسی انہاں داواں دے غلام انجی ہے نا جی ساڈا یہ نظریہ ہے کہ وہ بھی ساڈے امام نے لیکن اپنے وقت دے اندر ہر فن دے امام حضرت امام محمد الباقر اس خاندان دے بھی اس نے سردار نے 10 بھائی اور نے تے انہاں دے نام بڑے عظیم نے آپ دے بیٹے ہیں زید نامی نے امام زین العابدین نے اپنے بیٹے دا نام زید رکھے تے زید کندے نا تے رکھے ہے زید نبی پاک سرکار دے آزاد کردہ غلام سی جنہاں حضور نے بیٹا آکھیا سی اپنا منہ بولے بیٹے سن زید امام زین العابدین نے انہاں دے نا تے اپنے بیٹے ایک دا نام رکھیا ہے زید تاکہ پتہ چل جائے کہ امام زین العابدین صحابی رسول حضرت زید دا بھی احترام کرن والے تے پیار کرن والے سے اور زید دے بھائی جڑے سن انہاں دا نام رکھیا عمر حضرت امام زین العابدین دے بیٹے دا نام ہے عمر اس طرح آپ دیکھ بیٹے دا نام عبداللہ ہے ایک بیٹے دا نام حسن رکھیا ایک دا نام حسین رکھیا ایک دا نام حسین الاصغر رکھیا 2 حسین ہو گئے ایک فقط حسین ایک حسین الاصغر ایک دا نام عبد الرحمن رکھیا ایک دا نام سلیمان رکھیا اور سب چھوٹے جو سی وہ علی نے اور 11ویں جڑے ان دے وچوں ایک نام میں سے باقی ایک کشتی امام محمد الباقر دی یہ دوجے بھائیاں اور امام محمد الباقر ہی تھوڑا جا فرق ہے دوجے بھائیاں دیاں جڑیاں والدہ نے وہ سید زادیاں نہیں جبکہ امام محمد الباقر دی جڑی والدہ ہے ام عبداللہ بنت حسن پاک ہے یعنی آپ دے دادا جان امام حسین نے تے نانا جان امام حسن نے اے فرق ہے دوسرے بھائیاں تھے انہاں دے اندر جو پھر خاندانی شرافت و ڈی این اے دی ڈیویلپمنٹ ہوندی ہے نا او دے اندر دوسرے بھائی حضرت امام زین العابدین دے ہی بیٹے نے لیکن انہوں دی والدہ ام ولد نے لیکن حضرت امام محمد الباقر ایسی ہستی نے کی نہ دی والدہ حضرت امام حسن پاک دی بیٹی ام عبداللہ نے قربان جاواں اے آل رسول 2 ایسی ہستیاں ہوئیں جڑیاں بڑیاں ہی شاہکار نے کہ ادھے حضرت امام محمد الباقر نے دوسری طرف حضرت امام حسن دے پوتے حضرت عبداللہ المحض نے جڑے حضرت امام حسن مسنہ دے بیٹے سن اور انہاں دی والدہ دا نام حضرت فاطمہ صغرا سی حضرت امام حسین دی بیٹی سی یعنی حضرت امام حسن دا ایک پوتا ایسا سی انہاں دا نام عبداللہ ہے المحض انہاں تا کیا جاندہ سی کہ خالص علوی نے حضرت امام حسن پاک دی اولاد چو دادا امام حسن ہے نانا امام حسین ہے جبکہ حضرت امام محمد الباقر نے کینہ دے دادا جان امام حسین نے نانا جان حضرت امام حسن پاک تو پھر جدو یہ شرافت سی اور آپ دی والدہ آپ دا جو شرف اپنے زمانے دے اندر عزت و احترام فقاہت علم دین تے عبور وہ اپنی مثال آپ سن بلکہ آپ نے بارے ملدا کہ آپ نے اپنی انگوٹھی دے اتے نقش کروایا اسی رب لا تذرنی فردن یا اللہ میں اکیلا نہ چھوڑ مانگ کہ اللہ تو ایک بیٹا لے تو حضرت امام محمد الباقر ذرا تیزی نہ لگتے چلیے وقت اختصار ہے آپ 57 ہجری پیدا ہوئے یعنی واقعہ کربلا تو 3 سال یا 3.5 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ایک روایت ہے کہ رجب دی پہلی تاریخ نو ہے جی میں اسی رجب ذکر پہ کرنے ہیں ایک روایت ہے کہ سفر دی 3 تاریخ نو ہے تو اس چونکہ تاریخ دیاں گلہ ہوندے تے جھگڑا نہیں ہوندا جیڑا بھی ہوئے اسی انہاں دے درد غلام بس بات اتھے تو آپ واقعہ کربلا تو 3.5 سال پہلے پیدا ہوئے اور واقعہ کربلا ہے چاہ آپ موجود ہے بچپنا سی آپ دا 3 سال یا 3.5 سال عمر سی تو آپ نے کربلا بھی ویکھی اور حضرت امام محمد الباقر مدینہ پاک پیدا ہوئے نے آپ دی قبر انور بھی مدینہ پاک دے اندر جنت البقیع شریف دے اندر آپ مدفون نے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اس مبارک آل دے وچوں ایک ہوندی ہے خاندانی شرافت، ایک ہوندا ہے بندے دی کسبی شرافت کہ وہ آپ دا کردار کیسا ہے، وہ علوم کتنے نے۔ تو اس حوالے دے نال آپ خود ایسی ہستی سن کہ آپ کو علوم اتنے سن، علم اتنے سی کہ اس زمانے جڑے علوم پائے گئے انہاں دے وچ آپ ماہر ہوئے، امام ہوئے، ہر فن دے امام بنے۔ اور آپ سرکار دے القابات مشہور ہوئے، ایک سی ہادی، ایک سی شاکر شکر کرن والا، ہادی ہدایت دین والا، اور ایک سی باکر جڑا سارے تو مشہور آپ دا لقب ہویا ہے وہ باکر ہے۔ باکر دا معنی ہے عیاں کرن والا، پھاڑ دین والا، چیر دین والا، مطلب قرآن و حدیث دے او اقدے، او راز، او تفاسیراں جڑیاں عام بندے دے سمجھ اچھ نہیں آن والیاں، جتھے وڈے وڈے علماء خاموش ہوندے نے، امام محمد الباقر دی یہ شان سی۔ انج قرآن کریم دے علوم دے اتے مہارت سی کہ یا بندہ پوچھدا جاندا آپ فوراً مختصر، جامع اور حقیقت تے مبنی جواب عطا فرما دیں۔ اس آستے زمانے آپ دے اس فن نو ویکھ کے باقر دا لقب آپ دا مشہور ہو گیا۔ کنیت آپ دی ابو جعفر ہے، ابو جعفر آپ دی کنیت ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق دے والد گرامی۔ تو آپ سرکار نو اللہ کریم نے اے ملکہ عطا فرمایا۔ آپ دا رنگ گندمی کیا کتابیں چ لکھے ہویا ہے، وجاہت والے، بڑی ہی شان اور شوکت والے اللہ دے نیک بندے، اور آپ نو اللہ نے شان دیتی ہے کہ قرآن کریم دی آپ نے بڑی خدمت کی۔ قرآن کریم دی آپ نے اتنی خدمت کی تھی کہ آپ بھی اکثر قرآن کریم دی تلاوت، ذکر و اذکار، عبادات دے اندر رہندے ہے یا لوگاں نو قرآن کریم پڑھان دے رہندے، کیونکہ حضور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بندیاں چو فضیلت آڑا تے ہوئی ہے جڑا قرآن آپ سکھے تے لوگاں نو سکھاندہ رہا۔ تو آپ دی یہ شان سی کہ بڑے بڑے محدثین آپ دے کول بیٹھے نے، بڑے بڑے فقہاء نے آپ دے کولوں زانوے تلمس تہ کیتے نے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم دے نال آپ نو نسبت عطا فرما دیتی سی کہ جتھے بندے قرآن پڑھنا کوئی ویچ دی گل ہونی کہ اس سوچی پہ جانا بھی اے دا کی مطلب ہے، اے دے معرفت کی ہے، تے حضرت امام محمد الباقر دے کول آپ نے فوراً اس دا جواب عطا فرما دے، تے نال جواب دے کے فرمانا آجا بھئی لنگر کھا کے جائیں، سخاوت بھی بڑی فرما دے سا۔ اللہ دا خوف اتنا سی، خوف اتنا کہ آپ دے خادم کے اندر ایک جگہ تے آپ نے نماز پڑھی تے میں اس جگہ نو ویکھیا کہ اس جگہ دے اتے بھی پانی دے قطرے سی تے آپ دی داڑھی مبارک ویکھی تے وہ بھی آنسمان نال تر ہو چکی سی۔ اللہ دا ڈر رکھن والے، اور یہ یاد رکھو جیڑا بھی اللہ دا نیک بندہ ہے وہ کدی اللہ کریم تو بے خوف نہیں ہوندہ، آخرت تو بے غم نہیں ہوندہ۔ جیڑا سمجھو آندہ میں بالکل سان پرواہی کوئی نہیں آخرت دی، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، وہ بندہ درست نہیں، کیونکہ سانو نبی پاک دی ذات دست دیئے، آئمہ دی ذات دست دیئے بے اللہ دے خوف تو، اللہ دے عذاب تو ڈرن والے بندے ہی تے اللہ نو چنگے لگ دے۔ حضرت امام محمد الباقر آپ گئے مکہ شریف خانہ کعبہ دے اندر، مسجد الحرام دے اندر جدوں گئے نا تے آپ اچھی اچھی رون لگ پہ، اچھی اچھی کہ میں بندہ آپ پہ تو باہر ہو کے روندہ نا، انج فرتے غم دے نال آپ روئے کہ آپ دا غلام کہندہ ہے حضور لوگ کی آکھن انہیں بندے نے تسی ویچے بے ساختہ رو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا میں لوگاں نو وکھان آستے نہیں اپنے رب دے سامنے روندہ پہ، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اچھی آواز بھی اس تو پہ کرنا کہ اللہ دی رحمت میرے علوی متوجہ ہو جائے، اور اللہ دے سامنے دعا کر دیا ہے گڑ گڑا کہ یا اللہ میں تیرا حکم نہیں منیا، مینو معاف کر دے، مینو بخش دے، اے وہ انداز اور قرآن نے بار بار سکھایا ہے۔ اور ساڑھے بندے سمجھے نے میں
ہن یہ رواج بنتا جا رہا ہے میں نماز پڑھ لی میں ایڈی کیوں کراں ترلے وہ آدھے جنازہ پڑھ لیا ہن کیوں دعا پڑھنی ہو گئی دعا حالانکہ قرآن نے بار بار جس چیز دی طرف توجہ دلائی ہے اللہ نو پسند ہے کہ اللہ دے بندے اللہ تو معافی منگ دے ہی رہا حضور سرکار تو زیادہ پاک تے کوئی نہیں نہ کائنات گناہ دا ہوتے شائبہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن محبوب مصطفیٰ کریم ایک دن جڑی لوگ سن دیا ہے نا لوگ جڑی سن دیا ہے او دے مطابق بھی 100 تو زیادہ مرتبہ اللہ دی بارگاہ استغفار کر دے جے کسے نیکی کیتی ہے وہ بھی اللہ تو بخشش منگے جس نہیں کر سکیا وہ بھی بخشش منگے اللہ نو تے پسند دیئے ہوئے حضرت امام محمد الباقر نے قرآن کریم دی تفاسیر نو انج عام کیتا زمانے کہ قرآن کریم دے نال آپ دی نسبت دی وجہ تو لوگاں ہادی بھی آپ نو آکھیا قرآن کریم دی تفسیر کرنے دی وجہ تو باقر بھی آکھیا قرآن کریم جو شکر دا پیمانہ دیتا ادھے تے عمل کرن دی وجہ تو لوگاں نے آپ نو شاکر بھی آکھیا کہ آپ نو اللہ کریم نے پھر ہستیاں انہاں دی سنگت دیتی جڑی اپنے زمانے دنیا واسطے رشک دا سامان ہے اور پھر اللہ نے آپ نوے نسبت عطا فرمائی کہ آپ دی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پڑپوتی دے نال ہوئی آپ دی اس شادی حضرت ابو بکر صدیق دی پڑپوتی ام فروہ دے نال ہوئی تو گل آج میں جڑا خاص بیان کرنا چاہنا آپ دی حیات طیبہ بڑی لمبی ہے لیکن وہ جڑا آج میرا خاص موضوع ہے وہ ہے کہ آپ قرآن کریم نال انج دی نسبت رکھ دے آئے کہ جس کام میں چوی نے بندے جو گل کرنی ہے تو آپ جواب چوی قرآن کریم دی آیت پڑھ دیتے اس واسطے بھی ضروری معاملہ ہے کہ اسی مسلمان چونکہ قرآن تو دور ہو گیا تے اے پچھلے دن سویڈن ہے انہوں نے حکومتی لیول تے اجازت دے کے ایک بدبخت نے قرآن کریم دے اس نسخے نو جلایا ہے آج مسلمان اس دے سراپا احتجاج بھی نے لیکن میری فکر دے مطابق احتجاج جڑا سڑکاں تے نکل کے قرآن کریم دی بے حرمتی دے بارے انہاں نو کوئی بار نہیں انہاں نو کوئی بار نہیں ہوندا کھلوتے رہو ہاں جے تسی احتجاج کرنا ہے نا تے ساڈے منڈے فیس بک تے لکھ چھڈن تے واقعی گل اونج کرن او آکھن بھی ساڈے قرآن کریم تو سانو دور کرن دی کوشش کیتی گئی ان دی بے حرمتی کیتی ہے کافراں تے لے اگے میں نہ بھی پڑھدا تے ہن میں پڑھنا ہے اگے مینوں نہیں بھی ان دی سمجھ تے ہن میں قرآن دا علم حاصل بھی کرنا ہے اگے لوگاں نوں بھی پہنچانا ہے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوئے تے مسلمان انج پلٹ کے آن نہ اگے ایک رکوع پڑھ دیں دو پڑھن اگے ترجمہ نہیں پڑھ دیتے ان ترجمہ بھی پڑھن اگے عمل نہیں کر دیتے کرن موڑوں نہ کدی بھی نہیں کرنی بھی یار ہے تو اور بالے وڈے مسلمان بن جاندے اسی یہ نہیں کرنے اسی بھی قرآن تو دور جا کے باہر اپنا ٹائر جلا دیتے یا کوئی بھی مسئلہ انہوں کی بار ہے ہاں آج اسی بھی احتجاج کرنا امام محمد الباقر دی قرآنی خدمات نو مد نظر رکھ دے ہوئے کہ اسی قرآن کریم دے قریب ہونا ہے اس قرآن نو سمجھنا پڑھنا ہے کہ آپ پہ انہوں نے پتہ لگ جانا ہے کہ انہوں نے نہیں جلانا کیونکہ اگے مسلمان بے دھیان نے جی ہون بے حرمتی کیتی تے انہوں دا مڑ دھیان قرآن نال ہو جانا ہے وہ تو چاند ہی ہے نا بھی انہوں دا قرآن نال نہ ہوئے جدو مسلمان ایو جائے واقعے تو بعد پھر قرآن پلٹن گے تو پھر وہ ایسا معاملہ نہیں کرن گے آؤ حضرت امام محمد الباقر اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ آپ سرکار کعبۃ اللہ دے اندر موجود نے تو ہشام بن عبد الملک اس ویلے دا بادشاہ اپنے سالم میں ایک غلام سی دے نال ٹیک لگا کے کعبۃ اللہ اچ بیٹھا ہے ایتے ذرا تھوڑا جہا معیار بھی بن دیا ہو دنیا دار بادشاہ ہے تے اس کی کیتا ہے کعبۃ اللہ پیچھے بندہ آکے نا تو اندر ٹیک لا کے بیٹھا ہے تکبرانہ لہجے دے اندر اور حضرت امام محمد الباقر دے فرمان ہے کہ فرمایا تکبر بندے دی عقل نو بالکل کھا جاتا وہ بادشاہ اپنے آپ نے سمجھا اس نے ٹیک لائی ہوئی ہے
تے او دی نظر پئی آپ اللہ دے گھر دے عاجزانہ ہو کے تے دعائیں کردے پین تے روندے پین. اس نے اپنے غلام نو بھیجیا کہ جا آپ تو پوچھ کے آ کہ جدوں قیامت ہونی ہے تو دن ہونا ہے 50,000 سال دا تو بندیاں اتھے کوئی شے کھانی بھی ہے کوئی کھان نو لبنا ہے شے یا کوئی نہ کھان نو لبنی ہے شے یا کوئی نہ. آپ کو جا کے اس بندے سوال کیتا کہ آپ نے فرمایا اللہ کریم بہتر جان دینے اور قدرت وے کہ اللہ کریم اس دن بھی کھانے دا اہتمام فرمائے دا. تے اس پھر جدو خادم آیا اس مڑ بھیجیا اس کیا بھی انہوں نے آکھو بھی مڑ کیا کوئی شے ایسی بھی ہے جس کھانے تو روک دینا ہے انہوں نے ذہن چاہ کوئی جہنم دی وجہ تو یا بندیاں ڈر دی وجہ تو. آپ نے اگو جواب قرآن کریم فرقان حمید دی سورہ الاعراف دی آیت نمبر 50 نمبر آیا کریمہ انہوں سنا کے بھیجیا. فرمایا باقر کوڑوں جواب نہیں پیا دیندہ بلکہ اللہ دے قرآن دی خدمت باقر دے ذمہ. فرمایا جا انہوں ایک قرآن دی آیت سنا دے کہ اللہ کریم نے جہنمیاں دے بارے بھی دسے آیا کہ وہ جہنم بھی جنتیاں کوڑوں کھان پین والیاں شیاں منگ دے پے اس. اللہ کریم جل جلالہ دے قرآن دی آیت پڑھی ہے ان جہنم دی سزا والی آیت. تو یہ مطلب ہے کہ اسی ڈر جائیے. کوئی جاتا ہوں دیا نا جو دے چاکڑا ہوں دا استغفر اللہ کوئی سبحان اللہ بھی موڑ اللہ دا ذکر یہ لیکن یہ تھے مطلب ہے اللہ کریم نے فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا من الماء أو مما رزقناكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. استغفر اللہ. آپ نے آیت پڑھی فرمایا اس دن اللہ فرماندہ ہے قرآن ہے کہ جڑے جنمین ہیں نا انہاں آواز مارنی ہے جنت ہے. اور یہ تفسیر حدیث موجود ہے کہ جہنمیاں عرض کرنا ہے یا اللہ سانو جنت وکھا جنت جڑے ساڑھے خاندان دے گئے نہیں وہ وکھا. تو فرمایا اللہ وکھائے گا تو وہ اپنے ساتھ مارن گے اے میرا باپ اے میرا چاچا اے میرا بھائی جو بھی جنت چوئے دا انج کرو ان افیدو علینا الماء ساڑھے الپے پانی بھیجو سانو پانی دیو او ما رزقناکم اللہ یا اللہ جو کھان پین والیاں چیزاں دیتیاں نے ساڈے ال او گلو تاکہ اسی راحت حاصل کریے. جہنم دا پانی تے اللہ فرمایا بڑا گرم ہوئے گا تو منگن گے لیکن وہ گرم پانی بھی جنمیاں پیندیاں رہنا ہے. تائیں تو امام باقر فرمایا اتھے رکنا کوئی نہیں. اللہ نے جی میں جنتیاں نو کھان پین دے نال نعمتہ عطا کرنیاں نے مزے دینے نے نا ایویں جہنمیاں نو کھان پین دی وجہ تو تکلیف بھی ہونی ہے مڑ بھی انہاں بس نہیں کرنی کھان تو. فرمایا وہ منگن گے نا کہ سانو دیو تو فرمایا تیرے سوال دا جواب آ گیا ہی کھان پین تو رکنا کوئی نہیں. جنتیاں اللہ دیاں نعمتہ کھانیاں نے اور جہنمی جڑے لوگ ہون گے وہ اللہ دی وہ عذاب دے وچوں مزہ چکھن گے چیزاں کھان دی وجہ تو تھور کنڈیاں والی خوراک گلے چٹکے گی گرم پانی ہوئے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اجرنا من النار یا اللہ سانو سگ تو بچا. تے اگے فرمایا کہ جڑے بھاویں پیو ہویا نا جنت پتر ہویا جہنم وچ ہن ذہن سوال ہوندا ہے کہ پھر پیو دے دل وچ بڑی رحمت نہیں آ جانی. اللہ دے قرآن نے دسیا نہیں جس لئے جنتی جنت ٹر جان گے نا پھر جہنمیاں واسطے زیرو ٹالرنس دی پلیسی ہونا دی ہوئی کوئی رحم نہیں ہوئے گا. کیونکہ اللہ کریم نے قرآن اچھ فرمایا جدو اے منگن کے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین جنتی کہن گے نہیں دوانو اسی نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کریم نے جنت دے کھانے تے پین والیاں چیزاں کافران تے حرام کر دیاں. تاں ساڑھا نظریہ ہے کافر جنت نہیں جان گے. جنت اللہ نے مسلمانہ واسطے اپنے منن والے واسطے اپنے فرما برداراں واسطے رکھی ہے. تو حضرت امام محمد الباقر دا قرآن نال پیار دیکھو سوال کیویں دا اس انوکھا کیتا بشاید اندے تو لا جواب ہون لیکن آپ نے قرآن کریم دی آیت پڑھ کے اس دا جواب عطا فرما دیتا.
علا بن عمر جتھے کسی اتھی رہا علا بن عمر بن عبید اس نے قرآن کریم دی نا ایک آیت پڑھ کے حالانکہ عام بندے نو تے پتہ نہیں چلتا جو ترجمہ پڑھیا نہ ہوئے عربی بھی باویں جاندا ہوئے تو اس آیت پڑھ کے آکھیا امام باقر دسو تے صحیح ایدہ کی مطلب ہے کہ اللہ فرماندا ہے زمین تے اسمان ملے ہوئے سی اسی انہاں نو کھولیا اسا انہاں نو کھولیا اس کہیا بھی یہ ملے ہوئے کیویں سی تے کھولیا کی ایدی میں نو ذرا تفسیر کر کے دے دے رتق اور فتق یہ دو لفظ عربی دی اسا کہ ایدے تو کی مراد ہے آیا کریمہ سورہ الانبیاء دی 3 نمبر پڑھی کہن لگا ہے باقر آل محمد اے قرآن دے رموز دسن والی استی ذرا ایتے دسو اللہ فرمایا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَتَفَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ آیت پڑھی ہو سکتا ہے جڑے دے وچ آیا ہے فتق تے رتق او کیے آپ نے نا مسکرا کے فرمایا کہ تسی سوال علم لین آستے نو پہ کر دے تسی سمجھ دیو کہ شاید کسے گل تو میں رک جاواں میں نو پتہ نہ ہوئے فرمایا دانو میں نہیں پتا اسی تے محبوب مصطفیٰ کریم دی اس پیارے غلام حضور دے بھائی حضور دے پیارے یار دی اولاد چوہاں جنہوں حضور نے باب مدینہ تل علم ارشاد فرمایا جڑا وہ فت کے جڑا رت کے فرمایا وہ زمین دا بانج ہو جانا کہ جدو فصل پیدا نہیں کر دی زمین بن گئی لیکن کدی فصل پیدا نہیں کر دی اور فرمایا آسمان دا ملے ہونا ہو دے نال کہ آسمان بھی بس آسمان سی لیکن بارش نہ وساندہ فرمایا میرے رب نے اس آیت کے اندر دسیا ہے کہ لوگوں رتق سی زمین دا بانج ہو جانا اور فتق سی آسمان دا پانی نہ وسانا اللہ فرماندے نے اسی انہاں دوواں دیا اے جمود کٹھا توڑیا آسمان نو حکم دیتا بارش وسا زمین نو حکم دیتا سبزہ اگا دے اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اور فرمایا تو انہوں پتہ نہیں اللہ قرآن اچھ فرما دیتا ہے ہر زندہ چیز نو اللہ نے پانی دے نال پیدا فرما دیتا کوئی بھی زندہ چیز ہے زندگی پانی دے نال رکھ دیتی ہونویں دنیا آندھی ہے تو چاندتے ٹر گئے ہیں لیکن اجے اتھے رہائش نہیں ہو سکتی کیونکہ اتھے پانی نہیں مل سکیا تو جتھے آبادی بنی پانی دے نال بنی تو آپ نے فرمایا قرآن کریم سکھن والے اعتراض نہ کر ہاں جے پوچھنا چاہنا ہے تو میں تینوں دسنا ہے ملیا ہونا انہاں دام جمود سی اللہ نے بارش وسا کے توڑیا وہ تو حکم دیتا بارش وسا آسمانا اور زمین نے حکم دیتا سبزہ اگا تاکہ زمین دے اتے ہریالی آ جائے ایک اور مثال ہے کہ آپ نے کوڑو پوچھیا گیا کہ اے جڑا اللہ فرمایا جی دیتے میرا غضب ڈگا او ہوا او گر گیا جی دیتے میرا گر گیا غضب او جہنم اچ گیا یہ اللہ دا غضب گرنا کی میں تو آپ نے فرمایا ظالم اللہ دے بارے اے نہ سمجھی کہ جی میں ساڑھے کوئی شہر ڈگ جاندی فرمایا ایسا سمجھے گا کوئی تیو کفر ہوگا ذات الہی دے نال فرمایا جڑا اس فرمایا نا ٹگے گا او دا مطلب ہے وہ اپنی رحمت تو بندے نو دور کر دینا ایک اور آیا کریمہ بیان کر دینا پھر اختتام وال چل دیا سورہ الفرقان دی جڑی خطبہ دے اندر پڑی ہے آپ تو پوچھے آ گیا کہ جناب والا اے تے دسو اللہ جڑا حکم دیتا ہے میرے بندے میرے تو منگ دے نے یا اللہ سانو بیویاں اور اولاد اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرما وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما تے سانو متقیاں دا بھی امام بنا دے میں کہ گل کیتی آغاز اچھ کچھ لوگ بعد چاہے ہو امام اللہ ہون بھی آدھا ہے منگو بھی میں بھی امام بنا 12 تک نہیں محدود فرمایا ہون بھی بندے امام بن سکتے نے تے اگے اللہ فرمایا اولائکا یجزون الغرفت بما صبرو انہوں نے جنت دے بالا خانیاں دے اندر یعنی جنت اچھ بھی اتلیاں منزلہ تے آلہ جنت اچھ بندیاں نو رکھے گا بما صبرو جیڑا انہاں صبر کیتا ہے
وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا تے اتھے اللہ نو تحفے تے سلام مل سن. پوچھیا گیا بھی وہ کیڑی شے دا صبر ہے جڑا جنت وچ بھی بندے نو آلہ کر دیندا ہے؟ آپ فرماندے نے لوگو دنیا وچ فقر دے اتے صبر کرنا، فقر دے اتے صبر اے بڑا مشکل ہے. اے آل محمد نے کر کے وکھایا. فقر دے اتے صبر بڑا مشکل، شکر کر لئیدا ہے آکھی دا یا اللہ تیرا شکر ہے تو اے دیتا تے جدو بندہ فقیر ہوئے مڑ صبر کرے دل شکوا بھی نہ آوے. فرمایا جڑے دنیا دی آزمائشاں تے جے بیماری آ گئی تے انہوں آکھیا یا اللہ جے تیری رضا ہے میں سنت سمجھ کے علاج تے کر رہے ہیں پر جویں تو راضی ہے شکوا نہ ہوئے. فرمایا جڑا صبر کرے گا نا اللہ کریم انہوں جنت وچ بھی بالا خانے آلہ جنت عطا فرمائے گا تے جنت دے وچ مزہ دو بالا ہوئے گا جدوں اللہ کریم دے سلام بندے تک پہنچ دے رہن گے. مطلب اللہ دا سلام ہونا ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور جنتیاں نو جنت دا مزہ ہی تا ہونا ہے جدوں اللہ کریم اللہ سلام آ جانے. اور حضرت امام محمد الباقر دی کیا شان ہے کہ آپ دے بارے موجود ہے کہ آپ نو محبوب مصطفیٰ کریم دے سلام آئے نے. آخری بات کر کے اجازت چاہنا کہ آپ دی شان کتنی بڑا ہے اور یہ بات مختلف کتب دے اندر موجود ہے. جبکہ آپ دی شخصیت ایک اور پہلو تھوڑا جا وہ یہ کہ آپ نے صحابہ کرام نال بڑا پیار کیتا. اے جڑی بات امام محمد الباقر دی کہ حضور دا سلام آیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی نے انہاں دے کول وڈیری عمر چاہے نظر کمزور آئی تے حضرت امام زین العابدین تشریف لے گئے تے نال حضرت امام محمد الباقر بھی سی. جا کے انہوں نے ملے تے انہوں نے بڑا احترام کیتا انہوں نے بھی بڑا احترام کیتا. تے حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد الباقر نو فرمایا کہ انج کرو جابر بن عبداللہ دے سر نو بوسا دیو کیونکہ میرے محبوب مصطفیٰ کریم دے صحابی بندے پیار نہ رکھو سبحان اللہ. اور آپ دا صحابہ دے دفاع بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت امام محمد الباقر دا. اور ابن جوزی نے لکھی جتو اسی مندیاں انجے گل کشف الغمہ فی معرفت الائمہ آل تشیعی کتاب بھی موجود ہے. بندے مسئلہ پوچھیا بھی تلوار دی دستے دے اتے چاندی چڑھا لوا ہما چڑھا لے قد حلہ ابو بکر صدیق صحیفہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار دی موٹ دے اتے چاندی چڑھائی سی. وہ بندے آکھیا کہ تسی بھی پہن دے ہو صدیق ہے. آپ کھڑے ہو گئے فرمایا فنائم الصدیقو فنائم الصدیقو فنائم الصدیقو فمن لم یکن لہو صدیق فلن صدق اللہ لہو فی الدنیا والآخرہ. فرمایا ہاں محمد الباقر ڈنکے دی چوڑتے کہہ رہے ہیں صدیق نے جڑا انہوں نے صدیق نہ آکھے اللہ دنیا اور آخرت دے چودے ایمان دی تصدیق ہی نہیں فرمائے گا. تائیں کہ آپ نے اپنے پتر دا لقب ہی صادق رکھ دیتا. جعفر صادق حضرت ابو بکر صدیق دے دورے دوترے بندے نے. انہوں پھر اگلے جمعے تے حضرت امام جعفر صادق دا ذکر کر لوانگے. حضرات گرامی قدر آپ گئے نا تے فرمایا میرا پتر اے صحابی رسول دے سر نو بوسا دے. حضرت امام محمد الباقر نے جابر بن عبداللہ انصاری صحابی دے سر نو بوسا دیتا ہے. انہوں دی نظر کمزور آئی. انہوں پوچھا بھی اے کون نے؟ امام زین العابدین نے دسیا کہ اے میرا بیٹا محمد ہے. حضرت امام حضرت جابر بن عبداللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے سینے نال لا لیا تے آپ نے کہا کہ شکر ہے تسی میں نو مل پے ہو اور میں نو یقین سی تسی میں نو ملنا ہے. تے کول کلوتے ہیں بندیاں پوچھے دوانو کی میں پتہ ہے؟ انہاں کیا میں محبوب مصطفیٰ کریم دی خدمت دے اندر سے. تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ ایک قیامت دا راز تینو دس دینا وا ایک دنیا دا راز دس دینا وا. قیامت دا دن ہوئے گا منادی ندا دے گا کہ سید العابدین
العابدین کھڑے ہو جان، اللہ دی مخلوق چو سید العابدین کھڑے ہو جان تے حضور نے فرمایا ہے جابر میرا بیٹا حسین جڑا میرے کول موجود ہے ادھا ایک بیٹا ہوئے گا ادھا نام علی ہوئے گا لیکن وہ عبادت گزارے نہ ہوئے گا، دنیا دے اتے زین العابدین دے نا تو مشہور ہوئے گا، جبکہ قیامت و دن ہوئے گا تے اللہ کریم دی طرف ایک منادی کہے گا سید العابدین کون نے، تے فرمایا اتے بھی زین العابدین علی بن حسین کھڑے ہونگے۔ تے حضور نے ایک دنیا دا راز منو دیتا تے امانت دار بنا دیتا۔ جابر بن عبداللہ کہندے نے حضور پاک نے فرمایا سی اے جابر میرے اس سے بیٹے علی زین العابدین دا ایک پتر ہوئے گا، ادا نام نامی میرے نام تے ہوئے گا، ادا نام محمد ہوئے گا، دنیا نال باقی رکھے گی۔ اے جابر بن عبداللہ جدو تیری او دے نال ملاقات ہوئے تے تو انہوں سینے لا کے محمد عربی دا سلام پہنچا دیویں، سلام پہنچا دیویں محمد کریم دا تے میں دونوں سلام پیش پیا کرنا وا۔ حضرات گرامی قدر تائیں تے میں آنا محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام باقر، جڑا تعریف کر سکتا ہے کر لوے۔ حضور نو ایڈے پیارے نے حضور نے نہ لے کے سلام گھلے آئے، جدے اللہ دا سلام آ جائے وہ بھی جنتیاں چوالا نے، جدے اللہ دے رسول نے سلام بھیجے آئے اللہ دے اذن نالی بھیجے آئے، ایدہ مطلب کی یہ محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام باقر، ایک نعمت خدا ہے حضرت امام۔ آپ ایڈی وڈی نعمت نے کہ عقیدے درست کر دیتے۔ ایک بندے نے میں سنے حالیہ دن آئے وہ بیان دا قرآن کریم جڑا بندے پڑھ دے ودن نا اے معاذ اللہ ترتیب صحیح ترتیب امام مہدی لے کے ہونا ہے۔ میں کہ ظالم بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام باقر قرآن دی خدمت کر کے ساری زندگی جس قرآن دا درس دیتا ہوئی ہے جڑا ابو بکر صدیق جمع کر کے امت نو دیتا سی، پوری امت تواتر دے نال آ رہا ہے۔ واہ امام باقر کٹی وڈی اللہ دی نعمت ہو، تسی اے بھی شک دور کر دیتا جے کوئی قرآن چ رد و بدل ہوندا تے باقر ضرور ٹھیک کردا۔ فرمایا جے باقر بھی ایسے قرآن دی تبلیغ کیتی ہے تے دل وچ یقین رکھ کے قرآن دا ادب بھی کردا جا تے عمل بھی کردا جا تے مل کے پڑھ لے محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام باقر، ایک نعمت خدا ہے حضرت امام، سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، پوترا علی دائے پوترا حسین دائے دوترا حسن دائے، سینہ بسینہ پہنچی حسنین کی وراثت، فرزند مرتضیٰ ہیں حضرت امام برادران اسلام۔ آپ نے کمال کر دیتا دنیا تے خدمات ایسیاں دیتیاں کہ آپ نے شاگرد بھی امام اعظم ابو حنیفہ ورگے وڈے وڈے محدثین ورگے ہوئے۔ پھر آپ دی اولاد پاک چو ایک ہستی حضرت امام جعفر الصادق نے 15 رجب نو آپ دی ولادت ہے، اور آپ دے وصال دے بارے اقوال نے انشاءاللہ اگلے جمعہ تے آپ دے بارے تذکرہ کرانگے اور فیض لوانگے کہ سانو کیسا ہونا چاہیے ہے۔ اور آخر تے پیغام کہ سویڈن دے اندر جو قرآن کریم دی بے حرمتی ہوئی انہاں نسخہ جلائے دی تسی مذمت کر دے ہو، ہر مسلمان کردہ ہے، اندھے تے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہو۔ احتجاج دا طریقہ کی کرنا ہے؟ طریقہ اے نہیں کرنا میں ان باہر نکل کے کوئی ایسا اگاں لانیاں نے بھائی کسے دی مرضی ہوئے میں نے انہاں دا مسئلہ نہیں، میں اپنی گل کرنا، میرا ضمیر آندہ احتجاج کرو اور انج قرآن کریم پڑھو، قرآن تے عمل کرو تے اگاں اے دی تعلیم عام کرو کہ سویڈن والے انہوں پتہ لگ جائے وہ ہن قرآن دی بے حرمتی نہیں کرنی، کیونکہ مسلمان جڑے اگے قرآن تو دور ٹر گئے نہ ہور نیڑے ہو جانے۔
قرآن کریم دی تلاوت شروع کرو گے بھائی، قرآن کریم دا ترجمہ پڑھو، انہوں سکھو، ادھے تے عمل دی کوشش کرو، یہی وڈا احتجاج ہے۔ اور مسلمان جدوں تک کہ کردے رہنے، کوئی سویڈن نہیں جلاندہ رہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، لہذا آپ بھی کہ اپنی اولادان میں قرآن کریم دا خادم بناؤ۔ ای حضرت امام محمد الباقر دا فیض ہے۔ اللہ کریم منو دوانو محبوب مصطفیٰ دی آل دی سچی محبت اور انہوں دے طریقہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔